بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ و فروز شریف کی معرفت کے بارے میں چل رہی ہے، اور اس سے پہلے جو گفتگو تھی اس میں عرض ہوا تھا کہ امام چونکہ نبی کا عدل ہوتا ہے، نبی جیسا ہوتا ہے، تو پھر نبوت کے بارے میں کچھ بحث کی تھی کہ نبوت کیا ہے، اور عرض کیا تھا کہ نبی اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے چونکہ بھیجا ہے، اس لیے ان کو انسانوں ہی کی طرح شکل کے دے کے بھیجا، اور انسانوں کی ضروریات والی زندگی ان کو دے کے بھیجی۔ لیکن روحانی طور سے وہ اتنے بلند ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان کی فکر اتنی کوتا ہے کہ وہ انبیاء کی حقیقت تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتے، درک ہی نہیں کر سکتے۔ اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو جب عام انبیاء کی حالت ہے تو پھر خاتم النبیین جو تمام نبیوں کا سردار ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو خاتم النبیین کی نبوت یا آپ کا مقام، یہ مقام اتنا بلند اور منی اور رفیع ہے جس کے تصور سے ہی عقل مات کھا جاتی ہے۔ یہ وہ عنقا وجود ہے کہ طائر لاہوتی بھی وہاں پر نہیں مار سکتا۔ لہذا قدسیوں کا سردار جبرائیل امین کہتا ہے لو دنوت ان ملۃ لاحترقت۔ جب معراج ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ اعلیٰ ترین منزل قربت پر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے، تو حضرت جبریل نے کہا کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا تم میرے ساتھ آؤ، تو اس وقت جبریل نے یہ بات کی تھی اگر انگلی کے پور کے برابر بھی میں پر ماروں تو جل جاؤں گا۔ لیکن بہرحال یہاں ہم کچھ اشارے کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4، اور آپ بے شک خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ خلق انسان کی باطنی صلاحیات اور استعدادات اور ملکات کو کہا جاتا ہے، جیسے عدالت، صداقت یعنی سچائی، امانت، دیانت، شجاعت اور سخاوت وغیرہ۔ بس خلق وہ ملکہ نفسانیہ ہے جس سے افعال حسنہ آسانی کے ساتھ صادر ہوں۔ یہ ایک لحاظ سے ہماری عادت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا اخلاق، جن کی کام کرنے کی عادت اچھائی پر ہو، تو ان سے ہمیشہ اچھے کام سرزد ہوتے ہیں، ان کو انجام دینے کے لیے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، خودکار طریقے سے وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو اس کو اگر کوئی شخص اخلاقی طور سے اور افعال اور کردار اور گفتار اور رفتار کے لحاظ سے اس قسم کا ہو کہ وہ ہمیشہ ٹھیک ہی کام کرے، سچ بولے، عدالت سے کام لے لے، اور ہر حال میں جو ہے نا وہ انسانی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کے اعلیٰ ترین منازل پر فائز ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بااخلاق انسان ہے۔ اور حضور کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، یعنی انسانیت کے بارے میں جتنے اعلیٰ اخلاق کا تصور ہو سکتا ہے وہ تمام آپ کے اندر مکمل طور سے کامل شکل میں ہے۔ عظیم کے معنی بہت زیادہ صاحب عزت، بہت زیادہ بلند مرتبہ والا۔ جب لفظ خلق کے ساتھ عظیم کی صفت آتی ہے تو کسی دوسرے انسان میں خلق کا اس عظمت کے ساتھ پایا جانا ممکن نہیں رہتا، اور اولین و آخرین میں کوئی بھی مخلوق اس عظیم مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی۔ خلق عظیم اللہ تبارک تعالیٰ میں ہے، لہذا اللہ کی صادق زبان نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے خلق اور اخلاق سے متخلق ہو جاؤ، یعنی جس قسم کی اعلیٰ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں بیان کیا ہے، مثلا رحیم ہے، رحمان ہے، قادر ہے وغیرہ، اسی طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ خدا کے اندر جو اچھی صفات ہیں ان صفات کو تم بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاق نہیں ہے مگر اس کی صفات علیٰ اور اسماء حسنہ، تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ یقیناً اللہ کے اخلاق سے متخلق ہے، اور وہ بھی بطور اکمل و اتم، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم پر حضرت خاتم کے وجود کو خلق فرمایا ہے، لہذا کسی قسم کا نقص اور کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ عظیم ہیں اور خلق عظیم کے مقام پر فائز ہیں۔ جب اللہ کا اخلاق اس کے اسماء و صفات ہیں
تو پس اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام اسماء و صفات بطور اکمل و اتم حضرت خاتم الانبیاء سے ظاہر فرمائے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے رسول ہم نے آپ کو تو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ظہور رحمت رحمانیہ ہے۔ پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاہ گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ تو مومنین پر رؤوف اور رحیم ہے کہ یہ ظہور رحمت خاصہ رحمیہ ہے، ان خدا کی جو رحمت والی صفت ہے اس کی خاصیت کا ظہور ہے۔ تو یہ دونوں رحمتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں کہ جس سے تمام اشیاء ظاہر ہوتی ہیں۔ بس خلق عظیم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور اسماء کی مظہریت کا نام ہے۔ جب نبی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تو عدل النبی جو کہ امام ہے ان کا مرتبہ بھی معلوم ہوگا۔ امام نبی خاتم کی طرف وہی نسبت رکھتے ہیں جو ترازو کی ایک طرف دوسری طرف سے رکھتی ہے۔ بس امام نبی کی طرح رفیع و بلند ہوتا ہے اور وہ واسطہ اور سبب بین الخلق والخالق ہے۔ امام جو ہے نا نبی ہی کی طرح وجودی طور سے وجوداً وہ واسطہ ہیں اور سبب ہے بین الخلق والخالق۔ ان اللہ تعالیٰ جو کچھ خلق فرماتا ہے وہ امام نبی کے واسطے سے خلق فرماتا ہے اور امام کے واسطے سے خلق فرماتا ہے۔ اس وجہ سے جس طرح سے نبی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، واسطہ فیض جس کو کہتے ہیں، اسی طرح سے امام بھی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ اس وجہ سے امام فوق بشر ہے لیکن بشری لبادہ اوڑھ کے بھیجا گیا ہے۔ امام تمام مراتب اور مقامات نبی خاتم رکھتا ہے سوائے نبوت کے۔ نبوت نہیں رکھتا، یعنی کوئی دوسرا قرآن امام پر نازل نہیں ہوگا، امام پر کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوگی، نہ ہوئی ہے، نئے احکام نازل نہیں ہوئے۔ بس امام نبی نہیں ہے لیکن خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ جس طرح روایت متواترہ اور تواتر معنوی اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے۔ امام ابن النبی ہے مگر جو استثناء کر دیا گیا ہے وہ دلیل قطعی سے، جس طرح نبوت کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ بس کم سے کم معرفت امام یہ ہے کہ ہم اس کو نبی کے برابر سمجھیں، ابن النبی ہے۔